نبی صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ بتائیے گا سر آج بہت سارے معاملات پر آپ کو بات کرنی ہے, مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ فلسطین کے ٹاپک پر بھی آپ سے بات کروں, میں چاہ رہا ہوں لیول پلینگ فیلڈ جس کا پاکستان پیپلز پارٹی بڑا تقاضا کرتی ہے اس پر بھی بات کروں, لیکن سٹارٹنگ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ جناب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو معاملہ نکل کر سامنے آیا, رزلٹ نکل کر سامنے آیا, آر یو سیٹسفائیڈ, آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ اس میں جو اپیل والا معاملہ ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ. جی بالکل. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے ٹو لیجسلیٹ وہ اپہولڈ ہوا ہے. سب سے میرا خیال ہے کہ جو ضروری بات دیکھنے کی وہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ بجائے اس کے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں سارا اختیار ہو کہ وہ بیٹھ کے اپنی مرضی سے بینچز بنائے, اب وہ 3 لوگوں کو دے دیا گیا ہے کہ کم از کم اس میں دوسرے اوپینینز بھی آ سکیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کس طرح سے مختلف سیاسی ایشوز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے, لیکن ان کا فیصلہ جو ہے وہ ایک ون سائیڈڈ ہی ہوا. اب جبکہ فل بینچ نے بیٹھ کے اس پر فیصلہ کیا ہے کہ نہیں, اب رائٹ آف اپیل ایک تو ہونا چاہیے اور دوسرا کہ بینچ اس طرح سے بننا چاہیے جس میں مشاورت شامل ہے. تو دونوں باتیں اپہولڈ ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت درست بات ہے اور اس سے آگے جا کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. بلکہ ایک حد تک جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی فورمز پہ بشمول پارلیمنٹ کے وہاں پہ ہوں گے, نہ کہ یہ لیٹیگیشن اور کورٹس میں ہر وقت ہوتے رہیں. جہاں تک جو آخری پارٹ تھا کہ جو ریٹروسپیکٹو افیکٹ دیا جا رہا تھا اپیلز کا, وہ نہیں مانا گیا. میرا خیال ہے کہ ایک حد تک وہ بھی درست ہے کہ کم از کم ہم آگے جو بڑھیں تو درست سمت میں بڑھیں, اور باقی جو لوگ اگریوڈ ہیں ماضی کے جو سو موٹو کے فیصلوں سے, ان کے پاس اور فورمز ہیں جس پہ وہ یہ ساری چیزیں. سر میں اسی میں تھوڑا سا آگے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو معاملہ نکل کر آیا, یہ اپیل والے معاملے پہ, آپ کو لگتا ہے یہ نواز شریف صاحب کے ایک نیریٹو کو کہیں نہ کہیں ڈینٹ کرے گا, کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کرے گا اپیل والی معاملات جو ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جناب الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے وہاں سے صورتحال بہتر ہو جائے گی, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے معاملے سے؟ دیکھیں یہ ایک لیگل ایشو ہے. ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے وکلاء کے ساتھ مشاورت کر بھی چکے ہیں اور آگے بھی جا کے کریں گے کہ اب جو ان کی کنوکشن ہے اس کے کیا خطوات ہیں اور وہ کس طرح سے, کیونکہ اب یہ راستہ کم از کم نہیں ہے اویلیبل کہ ایسو موٹو پہ رائٹ آف اپیل پرانے کیسز میں آ جائے. تو اب دوسرے ان کو جو ہے فورمز اس کو دیکھنا. دوسرے فورم کی جو آپ بات کر رہے ہیں پھر وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم والا معاملہ ہے کہ اس میں جو 5 سال کی حد ایک مقرر کی گئی تھی وہ اویسلی نواز شریف صاحب کی پوری ہو گئی ہے, تو پھر وہ 4تھی بار وزیر اعظم بن سکیں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, یہ آپ کہہ رہے ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ ہر وہ چیز جو اب آج کے قانون میں موجود ہے اس فیصلے کے بعد, اور آگے جا کے شاید ہو سکتا ہے کہ ایون نیب لاز پہ بھی اپیل ہو, اور اس میں جو ری اوپن سارے کیے گئے ہیں اس پہ بھی فیصلہ آنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ان ساری چیزوں کو اب فائنلی ایک جگہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد کس کی کیا پوزیشن رہتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اپیل نواز شریف صاحب ضرور کریں گے, اب اس فورم پہ نہیں تو کسی اور فورم پہ, اس فورم پر نہیں تو کسی اور فورم پہ ان کو ریلیف مل جائے گا. لیکن سر یہ بتائیے گا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی عرصے سے لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کر رہی ہے. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو ٹرم ہے, ٹرمینالوجی ہے, یہ پہلی بار تو ہم نے نہیں سنی ہے, ماضی میں بھی سنتے ہوئے آئے ہیں. اچھا اب یہ سوال اگر میں آپ سے کروں, کیونکہ آپ ماضی میں کیبنٹ کا حصہ بھی رہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے واقعی کے اندر؟ مطلب کیونکہ زرداری صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کی پوزیشن ہے, ظاہر ہے کہ ہم اگری کرتے ہیں کہ جہاں یہ انڈیکیشن ملتی ہو کہ ایک پارٹی جب کوئی فیوریٹس ہوتے ہیں تو ان کا نقصان ملک کو ہوتا ہے. اگر پی ٹی آئی فیوریٹس نہ ہوتا 2018 کے الیکشن میں تو شاید وہ نتائج نہیں آتے, اور اس کی وجہ سے جو بھی معاملات اس کے بعد ہوئے جس میں جو عمران خان صاحب ان پرٹیکولر, لیکن جنرلی پی ٹی آئی
کی پوزیشن یہ رہی کہ ہم انٹچیبلس ہیں اور ہم کچھ بھی کر لیں، ریاست ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گی. میرا خیال ہے کہ وہ اب معاملہ جو ہے وہ ایک حد تک سائڈ پہ ہو گیا ہے اور ہر ایک کو جو ہے اس لحاظ سے سیاست کرنی چاہیے. تو جب ہم مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو ایک ایج مل رہا ہے، تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے خاص کر فیڈرل گورنمنٹ، اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ PMLN سے وابستگی رکھتے ہیں اور کچھ جو کنٹینیو کیے ہیں پچھلی کولیشن گورنمنٹ سے اس والی انٹرم گورنمنٹ میں، جو کہ جو اسپرٹ ہے ایک انٹرم گورنمنٹ کی اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کو پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی بھی پارٹی کا رنگ جو ہے. سر میرے خیال سے آپ جو اشارہ کر رہے ہیں نا وہ یا تو فواد حسن فواز صاحب کی طرف کر رہے ہیں یا توقیر صاحب. لیکن سر یہ بتائیے گا، یہ آپ کے اگر میں اعتراضات جو بھی ہیں یا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ ایک سیکنڈ کے لیے درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو سر ریلیونٹ فورم تو اس کا پھر الیکشن کمیشن ہونا چاہیے. ریلیونٹ فورم پھر اس کا نگران حکومت ہونا چاہیے جہاں پر آپ جا کے شکایت کریں، ان سے کہیں. لیکن سر یہ شکایت آپ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے. یہ مسلم لیگ نون سے شکایت کیوں کر رہے ہیں سر؟ ان کا سارے معاملے کے اندر کیا اسٹیک ہے؟ مطلب اگر ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں تو کیا نہیں، ظاہر ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہی سے تقاضا ہے. نون لیگ تو اگر بینیفیشری ہے اس ساری چیز کا تو اس حد تک ان سے تقاضا ہے، لیکن باقی تو جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان سب کو سوچنا چاہیے کہ الیکشنز اگر اس طرح سے ایکول فوٹنگ پہ نہ ہوئے تو آگے جا کے جو الیکشنز ہوں گے وہ بھی متنازع رہیں گے. اب اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم دوبارہ سے کوئی ایک کنٹروورشل الیکشن کرائیں اور پھر ایک ٹرموائل پیدا ہو ملک میں. ہمیں چاہیے کہ اب جو حکومت الیکٹ ہو کے آئے نان کنٹروورشل ہو اور پورے 5 سال اپنے کمپلیٹ کرے، اور جو بھی ملک کے اس وقت معاشی حالات ہیں خاص کر، لیکن اوور آل حالات بھی ہیں، اس کو ٹھہراؤ تب ملے گا جب سارے لوگ جو ہیں وہ ایک حد تک مطمئن ہوں گے کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ صاف ہو. سر آپ نے غالباً کہا ہے سر 2018 کے اندر پی ٹی آئی کو فیور کر رہی تھی سچویشن یا سسٹم سپورٹ کر رہا تھا. آپ کو لگتا ہے یہ ساری سپورٹ یا سچویشن کے معاملات جتنے بھی ہیں؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹلٹ اس وقت لگ رہا ہے کہ اس طرف ہے. تو جب یہ خاص کر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ ایکشن لیتے ہیں تو وہ انشور کریں کہ کسی کے پاس یہ پارٹیزن شپ نہ ہو. یہ تو ان کا کام ہے نا. آئین ان کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ ایک ایکول فوٹنگ پہ سب کو رکھیں اور لوگ جس کو ووٹ کریں وہ اتنی سیٹیں لے کے آئے. مسلم لیگ نون زیادہ سیٹیں لے کے آتی ہے تو یا بسم اللہ وہ کریں، اور باقی جتنی پارٹیز ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لے کے آئیں گی. لیکن سر آپ کو کیوں لگ رہا ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ 2 لوگوں کی تعیناتی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو سسٹم سپورٹ کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی آپ کو لگتا ہے کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ لیکن یہ ساری باتیں مل جل کے بناتی ہیں نا، ایک ماحول بناتی ہیں. اب کچھ لوگوں کی شکایت یہ بھی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو جس طرح سے لایا جا رہا ہے اس میں بھی اس کے پس پش کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، تو اس چیز کو زائل کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو خود بھی، وہ ایک بڑے نیشنل لیڈر ہیں، ان کی فالوئنگ ہے، وہ اس فالوئنگ کے بیسس پہ جو ہے اگر آئندہ کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو اس بیسس پہ آ کے آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ بھائی مجھے پتہ نہیں، لیکن اگر ڈیل کوئی ہوتی ہے تو ہم سے تو نہیں شیئر ہوتی، لیکن ہم تو صرف جو سگنلنگ ہوتی ہے اس کے بیسس پہ یہ بات کریں. اچھا سر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی آئین کی بات ہوتی ہے نا خم ٹھوک کر سامنے آ جاتی ہے کہ جناب آئین پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، آئین بنایا ہے، آئین کا دفاع ہم کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیشہ یہ بات کریں کہ پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے جو الیکشن میں جانا چاہتی ہے، باقی کوئی جماعت ہمت ہی نہیں کر رہی ہے الیکشن میں جانے کی، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہ مسلم لیگ نون. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہی ہے یا پھر واقعی میں دیگر جماعتیں کیوں الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہی ہیں؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس میں کیا ہے؟
سر نہیں دیکھیں، نواز شریف صاحب پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں اور ان کو آنا چاہیے پاکستان اور آ کے اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے. اب اس کے لیگل جو بھی اسپیکٹس ہو اس کو جس طرح سے بھی وہ یا ان کی لیگل ٹیم اس کو ہینڈل کرے وہ اپنی جگہ پہ بات ہے. لیکن ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہ آئیں، بلکہ بائی اینڈ لارج تو یہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ نواز نہیں. بٹ سر میرے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان ہے کہ وہ تو ہے نا. جی سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں 90 ڈیز میں کی جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جناب جنوری کے آخر میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. پہلے الیکشنز بھی تو سردیوں میں ہوتے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تھی تب بھی سردیوں میں الیکشن سے پھر آگے بڑھا دیے گئے تھے. تو یہ لاجک آپ کو لگتا ہے صحیح ہے یا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتیں الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو جانا چاہیے. یہ مولانا صاحب نے تو اس وقت آرٹیکولیٹ کی ہے یہ بات، لیکن مسلم لیگ کو اور باقی جماعتوں کو بھی اس پہ اب انسسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی سولوشن ہمارے پرابلمس کا پھر انتخابات میں ہی ہوگا. اور ان کو ابھی انہوں نے کوئی واضح پوزیشن نہیں دی الیکشن ڈیٹس پہ، لیکن ان کو لینی چاہیے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ وہ ان کی ایما پہ الیکشنز پوسٹپونمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھا ہے ہماری تاریخ، جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم ماضی کے سے سبق کچھ نہ کچھ سیکھیں کہ جب الیکشنز بہت زیادہ التوا میں چلے جاتے ہیں تو پھر لمبی لمبی اندھیری راتیں ہوتی ہیں ایک آمرانہ دور کی، اور اس کے نتیجے میں ملک کو جو نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ ضیاء اللہ کا پیریڈ ہو، چاہے وہ جنرل مشرف کا پیریڈ ہو، ان سب کے جو نتائج ہیں وہ آج دن تک ہم سر یہ کیونکہ آپ نے بات کی اس لیے میں اسی کو آگے لے کے چلوں گا. ضیاء صاحب کی آپ نے بات کی یا پھر مشرف صاحب کی آپ نے بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ نواز شریف صاحب نے جو سٹینڈ لیا تھا، یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی، اس کو واپس لے لیا، آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ کو لانچ کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی یہ بات کرتی ہے نا کہ یہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ تھا جس کو لانچ کیا گیا تھا. دیکھیں، وہ نواز شریف صاحب خود پیچھے ہٹ گئے ہیں اس نیریٹو سے، تو اب میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. ظاہر ہے جو بھی سچویشن ہوگی وہ ملک کے حالات کے مطابق ہوتی ہے. ایسے بلائنڈلی ٹیک آن کرنا کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، وہ جب ہم کو اس وقت زخموں پہ مرہم رکھنے کا ٹائم ہے تو نئے زخم کھولنے سے ہمیں کوئی ملک کو فائدہ. سر یہ میں نے سوال آپ سے بیسیکلی اس لیے کیا تھا کیونکہ سب سے زیادہ ڈینٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچا نا. بھٹو صاحب کی شہادت ہو یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو، دونوں ٹائم یا تو کچھ عرصے پہلے، کیونکہ جب بھٹو صاحب کی شہادت تھی اس وقت تو مارشل لا لگا تھا، بے نظیر صاحبہ کے دور کے پہلے کچھ پہلے مارشل لا لگا ہوا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو یہی کہتی ہے نا، یا آپ کا پوائنٹ ہے کہ نہیں جناب احتساب چھوڑیں، آگے بڑھتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں؟ احتساب ایک دن ہونا ہے. بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ہم نے بارہا کہا کہ کم سے کم اس کے کیس کو اس حد تک ری اوپن کرنا چاہیے، خاص کر جب ججوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا، اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک سمبولک جمہوریت کی فتح ہوگی کہ جی جب کورٹس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی سیاسی مقصد کے لیے تو اس کے بھی نتائج جو ہیں آج دن تک جو ہے بھٹو صاحب کی شہادت ختم تو نہیں ہوئی. لوگوں کے دلوں میں تو ابھی تک بھی لکھی ہوئی ہے ایک بٹرنس اس کی، آج دن تک جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ چیزیں ان کا کلوجر ہونا چاہیے، چاہے وہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے تھرو کر لیں یا کورٹس خود اس کو ٹیک اپ کر کے ان معاملات کو سیٹل کرے. لیکن ملک میں ایک اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہوں گی، اور آئندہ کے لیے اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی، اس کا راستہ بھی روکنے کے لیے یہ سب چیزیں. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ مسلم لیگ نون بھی یہ مانتی ہے، کہتی ہے، برملا اظہار کرتے، پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے کہ جناب 2013 کے اندر ایک پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا، اس کا نام تحریک انصاف کے سربراہ، اوبویسلی ہم نام تو نہیں لے سکتے لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروجیکٹ مکمل طور پر ختم ہو گیا، یا پاکستان کے اندر کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی ہے؟ پاکستانی سیاست میں تو بہرحال یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بھٹو صاحب کو شہید کر دیا تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہوگی؟ یہ نہیں ہے درست.
تو کوئی بھی پارٹی اس طرح سے ختم نہیں ہوتی. پارٹیاں تب ختم ہوتی ہیں جب لوگوں میں وہ غیر مقبول ہو جائیں. تو ہاں یہ پروجیکٹس آتے ہیں، پروجیکٹس جاتے ہیں، یہ پروجیکٹس نہیں ہونے چاہیے. ایک دفعہ تو کبھی عوام کو بھی اپنا فیصلہ کر لینے دیں جو جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. شاید عوام ہی کلیکٹیو وزڈم میں ایک بہتر فیصلہ دے سکے بجائے اس کے کہ مینیپولیشن کے تھرو یا آپ کو لگ رہا ہے اس بار پھر عوام فیصلہ کریں گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا؟ اس بار عوام فیصلہ کریں گے، یہ آپ مطمئن ہیں، کانفیڈنٹ ہیں؟ بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، آج بھی جو ایشوز ہم ریز کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بات سمجھے گی اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.